إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه وسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يخبر تعالى أنه خالق العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في 6 أيام كما أخبر بذلك في غير ما فيه من القرآن والسنة من القرآن والسنة. الأيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة وفيه اجتمع الخلق كله وفيه خلق آدم عليه السلام. اب مفسر رحمت اللہ علیہ آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے خبر دی کہ تمام عالم کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، تمام آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمام آسمان اور زمین اور جو ان کے درمیان میں ہے ان کو 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا. کما اخبر بذالک، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس حکم کو کئی آیات میں بیان کیا ہے، قرآن میں بھی موجود ہے اور سنہ میں یعنی احادیث مبارک میں بھی موجود ہے کہ اللہ نے یہ عالم جو ہے 6 دنوں میں پیدا فرمایا. اور وہ دن کون سے تھے؟ سب سے پہلا دن جو ہے احد یعنی اتوار، والاثنین سوموار، والثلاثاء منگل، والاربعاء بدھ، والخمیس خمیس، والجمعہ وفی اجتمع الخلق کلہ، جمعہ کے دن تک تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا فرما دیا. اور وفی خلق آدم علیہ السلام، اور جمعہ کے دن ہی اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. واختلفوا فی هذه الایام علی کل یوم منها كنهاره هذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان. اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس بات میں اختلاف ہے کہ 6 دنوں سے کیا مراد ہے، کون سے دن؟ یا تو یہی دن مراد ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں، یہی دن مراد ہیں کہ جیسے ایک نظام ہے کہ طلوع شمس سے دن ہو گیا اور غروب شمس پہ دن مکمل ہو گیا، پھر اس کے بعد رات آ گئی اور پھر صبح پہ جا کے رات ختم ہو گئی. تو یہی 6 ایام مراد ہیں. ایک قول تو یہی ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کل یوم الف سنۃ کما نص علی ذلک مجاہد والامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی. یا یہ ہے کہ ہر دن سے مراد جو ہے وہ آخرت کا دن ہے، اور آخرت کا دن جو ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ کالف سنۃ 1000 سال کے برابر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دن جو ہے. اور فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد نے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسی بات پہ یعنی متفق ہیں کہ بھئی وہ 6 دنوں سے مراد جو ہے وہ قیامت والے دن یعنی 6000 سال. میں روایت الضحاک بن عباس، اور فرماتے ہیں کہ حضرت ضحاک کے واسطے سے حضرت ابن عباس سے بھی یہ قول روایت کیا گیا ہے. اما یوم السبت فی خلق انه اليوم السابع ومنه سمي السبت وهو القطع. باقی یوم السبت جو ہے اس میں اللہ نے کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی. یہ 7واں دن جو بنا یوم السبت ہے، اور سبت کا معنی ہوتا ہے قطع، بھی ہر چیز ختم ہو گئی، تمام عالم کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرما دیا. فاما الحدیث الذي رواه الامام احمد بن مسعود حيث قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني اسماعيل بن ايوب بن خالد بن عبد الله بن رافع مولى ام سلمة النبي رضي الله تعالى عنه قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ عبداللہ بن رافع یہ حضرت ام سلمہ کے یعنی غلام تھے،
انہوں نے روایت کی ہے نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی فقال خلق اللہ التربة یوم السبت وخلق الجبال فيها يوم الأحد وخلق الشجر فيها يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيه الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر بيوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارک میں یہ ہے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے مٹی جو ہے نا یہ یوم السبت پیدا فرمائی ہے اور پہاڑ جو ہیں یہ اتوار کو پیدا فرمائے ہیں اور درخت جو ہیں یہ یوم الاثنین یعنی سوموار کو پیدا وخلق المکروہ اور جتنی مکروہ چیزیں تکلیف دینے والی ہیں ان کو منگل کو پیدا کیا ہے. وخلق النور یوم الاربعاء اللہ نے نور کو بدھ کے دن پیدا کیا. وبث فیہ الدواب یوم الخمیس اور تمام جانور پیدا کر کے ان کو زمین میں پھیلایا خمیس کے دن. وخلق آدم بعد العصر یوم الجمعة آخر الخلق فی آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بین العصر الى اللیل اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا عصر کے بعد سے یعنی بالکل جو آخری ساعت ہے جمعہ کی من العصر الى اللیل اس وقت اللہ نے پھر آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. فقد رواه مسلم من الحجاج في صحيحه والنسائي من غير وجه أن حجاج وهو ابن محمد الأعور عن ابن جريج به وفيه استيعاب الأيام السبعة والله تعالى قد قال في 6 أيام ولهذا تكلم البخاري رحمه الله وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث وجعلوه من روایت ابی ہریرہ کعب الاحبار لیس مرفوعا واللہ اعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلم ابن الحجاج نے اپنی صحیح مسلم میں اور امام نسائی نے بھی مختلف طرق سے حجاج سے انہوں نے محمد ابن الاعور سے انہوں نے ابن جریج سے فرمایا کہ اس کے اندر آتا ہے کہ استیاب الایام السبع کیونکہ اگر سبت کے دن اللہ نے تربت پیدا فرمائی تو گویا کہ 7 دن کے اندر تفصیل ہو گئی. حالانکہ اللہ نے جب قرآن میں فرما دیا ہے کہ فی 6 ایام میں نے 6 دنوں میں پیدا فرمایا تو اس میں 7 کیسے ہو گئے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے حفاظ حدیث نے اس پہ کلام کیا ہے کہ یہ روایت ابی ہریرہ جو ہے یہ ابی ہریرہ کی ہی روایت ہے حضور پاک کا فرمان نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کعب الاحبار سے سنا اور انہوں نے روایت فرما دیا. اصل بات یاد رکھیں کہ اسی لیے میں نے عرض کیا نا کہ حدیث مبارک کا یا قرآن مبارک کا سمجھنا جو ہے یہ بڑا ہی مشکل ہے اور جب تک ائمہ تفسیر اور ائمہ حدیث بیان نہ فرمائیں آدمی لازماً ٹھوکر کھائے. تردی کے 6 دن میں نے پیدا کیا. اللہ نے ایک چیز کی منسوس کر دی کہ 6 دن میں نے پیدا کیا تو اگر اس روایت کو لے تو پھر تو 7 دن میں پیدا کیا کہ سبت والے دن اللہ نے مٹی پیدا کی اور جمعہ پہ آ کے ختم کیا. تو اس لیے یاد رکھیں نا کہ امام بخاری نے پھر نقد کیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی. اور ویسے بھی قاعدہ ہے کہ جو حدیث نعوذ باللہ قرآن سے ٹکرا جائے اس کا اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ قرآن جس میں کوئی زبر زیر کا فرق بھی نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی یہ عادت مبارک تھی
کہ سب سے پہلے وہ اس حدیث کو لیتے تھے جو قرآن کے مطابق، یعنی جو تنزیل کے موافق ہو، قرآن نے جو کہا حدیث میں اس حدیث کو وہ سب سے مقدم سے۔ اسی لیے ان کے اکثر مسائل جو ہیں وہ انہی حدیثوں سے۔ اب مثال کے طور پر نماز کی ابتدا میں اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، یہ بھی جائز ہے پڑھنا، یہ پڑھنا بھی جائز ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من، یہ سب حدیثوں میں، لہذا جو بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ایک حدیث میں ہے کہ جب نماز کی ابتدا کرو تو اللہ اکبر کہنے کے بعد تسبیح سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس سے اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اسی حدیث کو لیتے ہیں، ساری حدیثیں ہیں لیکن اس حدیث کو کیوں لیتے ہیں؟ رب بھی یہ ہیں کہ دیکھو ہم سب متفق ہیں کہ رکوع میں ہم نے کیا کہنا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ اچھا، حالانکہ بعض لوگ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح یہ بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی تسبیح ہے، لیکن فرمایا کہ جب قرآن اترا حضور پر اللہ نے فرمایا فسبح اسم ربک العظیم، حضور نے فرمایا اس کو رکوع میں پڑھا کرو، تو اب حدیث اور قرآن کی مطابقت ہو گئی۔ جب اترا صبح سبح اسم ربک الاعلی، حضور نے فرمایا اس کو سجدے میں پڑھا کرو سبحان ربی الاعلی، تو اب حدیث قرآن موافق ہو۔ اسی لیے امام صاحب فرماتے کہ سبحانک اللہم وبحمدک میں کیوں ترجیح دیتا ہوں کہ قرآن نے کہا ہے سبح بحمد ربک حین تقوم، جب کھڑے ہوں اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرے، وہ اسی میں ہے سبحانک اللہم وبحمدک۔ اس لیے یعنی یہ امام صاحب کی پوری ان کی کتابوں میں یہی آپ کو ملے گا کہ سب سے پہلے اس حدیث قرآن میں ہے تو بات ہی ختم ہو گئی نا، لیکن اگر حدیث لینی ہے تو جو قرآن کے مطابق ہو، مخالف نہ ہو۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہے اعتقادیات، عقیدہ، اس کے لیے قرآن چاہیے، یا اس کے لیے ایسی حدیث ہو جو متواتر ہو، معروف ہو، مشہور ہو، قطعی دلالت ہو، قطعی ثبوت ہو، جس میں کوئی اعتراض نہ کر سکے، کیونکہ عقیدہ ثابت کرنے کے لیے صحیح حدیث اور قرآن کی آیت کی ضرورت ہو۔ اب دیکھیں نا جتنا توحید کے مسئلہ ہے سارے قرآن میں ہے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اچھا، جتنا رسالت کا مسئلہ ہے قرآن میں ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا ہے من الملائکۃ رسلا ومن الناس، ملائکہ سے بھی انسانوں سے بھی۔ اچھا، اسی طرح قیامت کا مسئلہ ہے قرآن میں ہے، اللہ نے فرما دیا کہ یسألونک عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ، قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو علم اللہ کے پاس ہے، لیکن وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، کہیں فرمایا ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا۔ تو یہ سارا عقیدہ جو ہے قرآن سے ثابت ہو گیا۔ اسی طرح علم غیب جو ہے قرآن سے ثابت ہو گیا، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ تو اب اس کو اگر کوئی کہے کہ جی انبیاء کو اطلاع علی الغیب تو ہے کہ اللہ غیب کی خبر دے دیں، انباء عن الغیب، اخبار عن الغیب، لیکن علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور اعلان ہو گیا، حضور نے فرما دیا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کہ اگر میں عالم الغیب ہوتا تو مجھے کبھی تکلیف نہ ہوتی، مجھے کبھی دکھ نہ پہنچتا، مجھے کبھی پریشانی نہ ہوتی، میں تو صرف خیر والی باتیں چن لیتا اور شر کے قریب ہی نہ جاتا، لیکن میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں، مومن کو خوشخبری دینے والا ہوں، میں عالم الغیب نہیں ہوں۔
تو اب علم غیب کا مسئلہ بھی قرآن نے بیان کر دیا. اچھا جی ہر جگہ حاضر ناظر وہ بھی قرآن نے بیان کر دیا کہ میرا مدنی وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم. آپ وہاں نہیں تھے جب بی بی مریم کی تربیت کے لیے قرآن اندازی ہو رہی تھی. وما كنت لديهم اذ يختصمون. آپ وہاں نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے. وما كنت بجانب الطور. اور موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ تھے آپ وہاں نہیں تھے. وما كنت بجانب الغربی. آپ وہاں نہیں تھے. قرآن میں تمام عقائد جو ہیں توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، پھر آگے علم غیب ہے، قدرت کاملہ ہے، سارا بیان ہو گیا کہ قدرت کاملہ ان اللہ علی کل شیء قدیر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. قرآن. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عقیدے میں قرآن ہوگا یا پھر ایسی حدیث ہوگی جو بالکل قطعی الثبوت جس پہ کوئی انگلی نہ رکھ سکے. اچھا ایک ہوتے ہیں احکام، اعتقادیات، احکامات. احکامات کا کیا معنی؟ نماز، روزہ، حج، زکات، ان کے جو احکام ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ بھی حدیث مبارک صحیح کافی. لیکن ایک ہوتے ہیں فضائل اعمال کہ کسی چیز کی فضیلت. درود شریف کی کتنی فضیلت ہے. اچھا بھائی کعبۃ اللہ کی کیا فضیلت ہے، صفا مروہ دوڑنے کی کیا فضیلت ہے، مینا کی کیا فضیلت ہے، مزدلفہ کی کیا فضیلت ہے، عرفات کی کیا. یہ فضائل ہے. اس میں اگر حدیث ضعیف بھی ہو تو محدثین بالاتفاق قبول کرتے، اس پہ اعتراض نہیں کرتے. فضائل کی بات ہے، وہ عقیدے کی بات تو ہے ہی نہیں. اس لیے ہمیشہ سوچا کریں یہ بات. جو اب دیکھیں ایک طرف قرآن کہتا ہے 6 دن اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 7 دن. تو اب یہ 7 دن والی روایت جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہو گئی. اس لیے امام بخاری نے نقد کیا کہ حدیث نہیں ہے. یہ ابو ہریرہ کا قول ہے اور ابو ہریرہ کی عادت تھی کہ کعب الاحبار سے بھی روایات لے لیتے تھے. اور کعب الاحبار جو تھے وہ روایات اسرائیلی کے بڑے عالم تھے تو وہ سابقہ روایات سے قصے سناتے رہتے تھے اور قصے بڑے عجیب ہوتے تھے تو بعض صحابہ ان کو بھی روایت کرتے تھے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ اسی لیے کبھی بھی عقیدے میں کوئی ضعیف حدیث پیش کرے قبول ہی نہیں. احکامات میں کوئی ضعیف حدیث پیش کرے قبول ہی نہیں. لیکن فضائل میں پیش کرے قبول ہے. اگر کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہے تو مانا یہ حدیث نہیں ہے. اگر حدیث ہوتی تو کبھی قرآن کے خلاف نہ ہوتی، کیونکہ حدیث تو ہے ہی قرآن کو سمجھانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، تفسیر کرنے کے لیے. اس لیے بہرحال میری گزارش ہے کہ جب بھی قرآن پڑھیں قرآن والوں سے پڑھیں، حدیث پڑھیں حدیث والوں سے پڑھیں، فقہ پڑھیں فقہ والوں سے پڑھیں، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ قرآن کو جانتے ہیں. مجھے والد صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اس وقت میرے خیال میں شاید والد صاحب پڑھتے تھے، یعنی سہارنپور میں تعلیم حاصل فرما رہے تھے. تو فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے حضرت شیخ الہند کے قرآن کا ترجمہ مکمل کیا ہے، کیونکہ حضرت پورا نہیں لکھ سکے تھے نا، تو جو باقی بچ گیا تھا حضرت مولانا شبیر احمد شیخ عثمانی نے مکمل کیا. تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے جلسہ تھا طلباء میں اور حضرت کی تقریر تھی. ایک آیت پہ حضرت نے 3 گھنٹے تقریر کی اور اس پر 100 سے دلائل اور استنباطات اور مسائل دیا. میں حیران ہوں کہ کتنا بڑا علم ہے ان لوگوں کے پاس کہ ایک آیت قرآن کی پڑھی اور اس سے 100 مسئلہ ثابت کیا اور 100 دلیل دی. اسی طرح یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت امام شافعی بڑے لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. صبح کو جب سونے لگا تو ایک آیت پہ نظر پڑی تو اسی کو میں سوچتا رہا، ساری رات میں اسی آیت کو پڑھتا رہا، سوچتا رہا. اس سے میں نے 300 مسائل استنباط کیے. ایک آیت سے 300 مسئلہ ثابت ہو رہا ہے.
تو یہ تھے وہ لوگ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اور یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں تب آپ کو حاصل ہوں گی اگر آپ طالب ہیں نا، استاذ کا ادب نہ کیا تو کبھی بھی آپ کو علم نہیں ملے گا. علم سے بھی معلوم ہو جائیں گے اور نتیجہ آخرت میں انجام بھی ٹھیک نہیں ہوگا. ادب دین کا نام. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے لوگ تھے اور ایک دوسرے کا ادب کتنا تھا، احترام کتنا تھا. کہ امام شافعی جب بغداد میں گئے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں قبر ہے، مدرسہ ہے، وہاں مسجد ہے، بہت بڑی مسجد، میں نے بھی دیکھی الحمدللہ. کسی کو کہہ دے بھی تم پڑھاؤ، ہوتا ہے نا. امام شافعی رحمۃ اللہ کبھی نماز نہیں پڑھاتے، کسی کو کہہ دے بھی تم پڑھاؤ. لوگ طالب بڑے ہوئے جب کہتے بھائی نہیں مجھ سے نہیں بوجھ اٹھایا جاتا، میں اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو سارے مقتدیوں کا بوجھ. امام شافعی تو مصر رہتے تھے، آپ نے آخری شادی مصر میں کی تھی اور پھر زندگی وہیں گزاری، قبر بھی وہیں. تو جلدی سے مسئلے پہ کھڑے ہو گئے. لوگ بڑے خوش ہوئے کہ آج اللہ نے ہمیں امام شافعی کے پیچھے نماز نصیب کر دی. تو امام حضرت نے نماز پڑھائی اور نماز میں رفع یدین بھی نہیں کیا، حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو رفع یدین واجب ہے. امام احمد بن حنبل تو فرماتے ہیں کہ مستحب ہے، کسی نے کیا نہیں کیا. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو ہے ہی نہیں نا رحمۃ اللہ علیہ. امام شافعی کے نزدیک تو واجب کے درجے میں ہے اور آپ نے اس دن رفع یدین بھی نہیں کی، نماز بھی پڑھائی. جب سلام پھیرا تو جو حجت والے شاگرد تھے نا، ہر آدمی تو نہیں بول سکتا تھا. انہوں نے کہا حضرت آج الحمدللہ شکر ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، لیکن کیسے خیال ہے؟ میں استحییت من صاحب ھذا القبر، اس قبر والے سے مجھے حیا آیا، کیونکہ اس کے فتوے میں مقتدی کو فاتحہ نہیں پڑھنی. اگر میں مقتدی بنتا اور فاتحہ نہ پڑھتا تو پھر اس پر عمل ہوتا نا اور میرا اپنا عقیدہ تو چھوٹ جاتا نا. تو میں نے کہا امام بن جاؤ. امام میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. امام حنیفہ کے نزدیک بھی امام فاتحہ پڑھے گا، ہمارے نزدیک بھی امام فاتحہ پڑھے گا. لہٰذا فاتحہ کا مسئلہ تو اس طرح حل ہو گیا نا کہ جب میں خود امام بن گیا. جھگڑا تو مقتدی کی فاتحہ میں ہے نا کہ مقتدی فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے، امام کی فاتحہ میں کوئی جھگڑا ہی نہیں. انہوں نے کہا حضرت آج آپ نے رفع یدین بھی نہیں کیوں؟ پھر میں ہاں ان کے مسلک میں رفع یدین جائز نہیں. تو میں نے آج اپنا مسلک چھوڑ دیا. میں نے کہا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ عمل کرو. یہ تھا ادب. اور ویسے بھی ان کو کرنا بھی چاہیے تھا ادب، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ محمد بن حسن الشیبانی کے شاگرد ہیں. سارا کچھ انہوں نے ان سے پڑھا ہے. اور محمد بن حسن الشیبانی ہے امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. لہذا امام شافعی تو شاگرد کے شاگرد ہوئے نا. اس لیے بھی ادب ضروری تھا کہ آج استاد کے مقام پہ کھڑے تھے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام ائمہ فقہا محدثین پہ کروڑ رحمتیں فرمائے. اس لیے میرا عزیز کبھی کسی استاذ کی، کسی عالم کی، کسی شیخ کی کبھی بے ادبی نہ کرنا، ورنہ نعوذ باللہ علم سے محروم ہو جاؤ. حضرت مولانا رسول خان صاحب تھے جو استاد الکل تھے، یعنی سب علماء کے استاد تھے. حضرت مولانا ادریس خان دہلوی کے بھی استاد تھے.
اچھا حضرت مولانا حدیث کا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود اتنے بڑے عالم ہیں جن کی تفسیر معارف القرآن ہے، بہت بڑے محدث مفسر. اچھا وہ حضرت سبق پڑھا رہے ہوتے نا تو حضرت مولانا رسول خان صاحب مسجد میں وہاں سے گزرتے تو یہ یہی کھڑے ہو جاتے، اجی حضرت سلام علیکم، اجی حضرت سلام. طالب حیران بھی نہ استاد دیکھ رہا ہے نہ اس کو پتا ہے. استاد ادھر سے یوں گزر گیا، یہ کھڑے ہوئے ہیں جی استاد جی سلام علیکم. حضرت میں نے تو دیکھا نا، استاد نے نہ دیکھا لیکن میں نے تو دیکھا نا، استاد نے تو نہیں دیکھا، بس وہ مجھے جواب دیتے لیکن میں نے تو دیکھ لیا تھا نا. جب تک استاد نظر آ رہے حضرت کھڑے. یہ مسئلے نہیں ہوتے، خدا کے لیے سمجھا کرو. یہ ادب کی بات دیکھا نہیں، حدیث میں نہیں آتا کہ اس آدمی نے کہا کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں ماں باپ کو دودھ پلانے کے لیے ساری رات پیالہ ہاتھ میں لے کے کھڑا رہا، ساری رات گزر گئی، میرے بچے چیختے رہے، بیوی مانگتی رہی، میں کھڑا رہا جب تک ماں باپ ہی نہیں پیئیں گے میں نہیں دوں گا بچوں کو. صبح ہو گئی، والدین اٹھے، ان کو دودھ پلایا، پھر بیوی بچوں کو دیا. اللہ نے اس کے عمل کو قبول کر کے غار کا راستہ کھولا. تو اب یہ ساری رات کھڑا ہونا کوئی حکم تو نہیں تھا نا، یہ ادب تھا والدین کا کہ ماں باپ جو ہیں وہ ماں باپ ہیں. اسی لیے جب بی بی ام حبیبہ نے پوچھا کہ جا ابھی یا رسول اللہ، میرا ابا آئے ہیں مکے سے، تو آپ کو تو پتہ ہے وہ کافر ہے، ابو سفیان رضی اللہ، بعد میں تو مسلمان ہو گئے، تو وہ کافر ہیں، تو اب میں کیا کروں؟ اور میں کیا کہہ رہی ہوں میں حبیبہ، اکرمی ابا کی، جاؤ اپنے باپ کا احترام کرو، کھانا کھلاؤ، عزت کرو. تو تمہارا باپ ہے کافر ہے تو کیا ہو گیا؟ باپ باپ ہوتا ہے، چاہے کافر ہو، چاہے فاسق ہو، چاہے فاجر ہو، چاہے کچھ. ہم نے کہا اپنے باپ کا احترام کرو. یہ کیا بات ہے کہ وہ کافر ہے، مشرک ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یہ باتیں دماغ میں رکھ لیں خدا کے لیے کہ جس نے بھی بے ادبی کی وہ مر گیا. بے ادب بے نصیب، اس کو پھر موقع نہیں ملتا ہے کسی حال میں. اور جس نے ادب کیا وہ کامیاب ہو گیا. اب دیکھا نہیں کہ صحابہ کیسے ادب کرتے تھے. حضور پاک کا پانی وضو کا جو گرتا تھا نا فوراً لے رہے تھے اپنے چہروں میں مرتے. حضور پاک نے کبھی ایسے تھوک مبارک ڈالی تو فوراً صحابہ نے ہاتھ میں لے کے منہ. اب یہ حکم ہے یا مسئلہ ہے؟ نہ مسئلہ ہے نہ حکم ہے، نہ حضور نے فرمایا ایسا کرو. لیکن حضور کے ہاتھ کو تو لگا ہے نا، وہ تبرک ہے. اس لیے امام بخاری جیسا آدمی بھی تبرک بآثار نبی سے استدلال کر رہا ہے. حضور پاک نے حج کے موقع پہ جب حجامت بنائی نا، بال مبارک کٹوائے تو سارے بال صحابہ میں تقسیم کر دیے، اور صحابہ نے ایسے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے کہ امام حضرت معاویہ رضی اللہ جب فوت ہونے لگے تو وصیت فرمائی کہ میرے پاس حضور کے بال بھی ہیں، حضور کے ناخن بھی ہیں، اور حضور کی چادریں بھی ہیں. چونکہ ان کی بہن حضور کی بیوی تھی نا، تو اس نے حضور کی چادریں دے دی پرانی، پر میں انہی چادروں میں مجھے کفن دینا اور وہ بال اور ناخن میری آنکھوں پہ رکھ دینا، پھر مجھے اللہ کے حوالے کر دینا. یہ ادب کی بات. اب یہ مسئلہ ہے، حضور نے فرمایا تھا کہ بال ہوں تو آنکھوں پہ رکھیں اور ناخن ہوں تو آنکھوں پہ رکھیں اور میری چادریں ہوں تو اسی میں کفن پہنیں. اللہ کے بندے ہر بات میں یہ نہیں ہوتا کہ بس یہ حدیث میں ہے. اللہ کے بندے حدیث میں تو تیرا وجود بھی نہیں ہے، تو کیا حدیث پوچھتا ہے؟ تم بھی تو بعد میں پیدا ہوئے ہو نا. تو اس لیے ایسی باتیں نہ کیا کریں. اللہ تعالی سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. جب ختم نبوت کے مسئلے پہ عطا اللہ شاہ بخاری جیل میں تھے تو ساتھ ابو الحسنات اور اسی طرح عبد الحامد بدایونی اور یہ بریلویوں کے بڑے چوٹی کے علماء تھے، وہ بھی جیل میں تھے. چونکہ ختم نبوت کا عقیدہ تو سب کا ہے نا. تو حضرت ابو الحسنات جب لیٹرین کے لیے جاتے تو لوٹا شاہ جی اٹھا لے کے باہر کھڑے رہے. جب حضرت اندر سے کہتے تو لوٹا اندر رکھ. بریلوی اور عطا اللہ شاہ بخاری جیسا آدمی
اچھا ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ جیل میں 12 ربیع الاول کی تاریخ آ گئی، تو حضرت ابو الحسنات نے اور بریلوی علماء نے فرمایا کہ شاہ جی آج تو میلاد کی رات ہے، ہم تو میلاد منائیں گے، آپ تو وہابی لوگ ہیں بھائی، اگر میلاد میں آ جاؤ تو بڑی اچھی بات ہے۔ شاہ جی نے فرمایا حضرت وہابی ہونا الگ بات ہے، میرے نانے کا میلاد منا رہے ہیں آپ، میں کیوں نہیں آؤں گا؟ میں بالکل آؤں گا۔ اچھا ان بیچاروں سے غلطی ہو گئی، پہلے نعت خوانی ہوئی، اس کے بعد قرآن شریف کی تلاوت ہوتی رہی، اس کے بعد تقریر ہونی تھی نا، تو انہوں نے یہ کیا کہ بخاری کی تقریر پہلے کروا دیں تاکہ بعد میں جب ہم تقریر کریں گے اسی تقریر میں پانی پھینک دیں گے۔ بڑے لوگ تھے، کوئی چھوٹے آدمی تو نہیں تھے نا۔ حضرت شاہ جی سے کہا کہ حضرت آپ تقریر فرمائیں، فرمایا ہاں بھی ٹھیک ہے۔ حضرت شاہ جی نے تقریر کی، ختم ہی اس وقت کی جب اذان ہو گئی فجر کی، سب اتنے مدغم ہو گئے، بے ہوش ہو گئے شاہ جی کی تقریر میں، اور شاہ جی تقریر کرتے رہے اور قرآن پڑھتا رہا، عرب کا نغمہ عجم کی لے میں سنا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ اور صبح کی اذان ہو گئی، ابو الحسنات اٹھے، ماتھے پہ بوسہ دیا اور فرمایا بھائی آپ نے اپنا مسلک پورا کیا، ہمارا تو رہ گیا۔ ماتھے پہ بوسہ دیا، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، بس دعا کرو اللہ آج کل بھی اتفاق اور اتحاد کی فضا پیدا کرے۔ دیکھو نا میرے مدنی کا تو دین یہی ہے نا کہ جو لڑے ہوئے ہم ملا دو، اوس و خزرج ایک دوسرے پہ مرنا ہے، جلنا ہے۔ اس لیے بہرحال جب قرآن پڑھنا ہو کسی ثقہ علماء سے پڑھو۔ یہ بڑے بڑے لوگ تھے، ابو العلا مودودی، سر سید علامہ مشرقی، اور اسی طرح امین احسن اصلاحی، بڑے لوگ تھے لیکن ٹھوکر کھا گئے کیونکہ کسی استاد سے نہیں پڑھا۔ اللہ معاف کرے، ایسے ایسے مسائل میں ٹھوکر کھائی، اب فوت ہو گئے، ان کے بارے میں ہم زبان نہیں کھول سکتے، لیکن ایسے مسائل بھی بیان کی کہ نعوذ باللہ وہ تو کفر ہے۔ کسی نے رجم کا انکار کر دیا، تو رجم کا انکار کرنا تو کفر ہے۔ کسی نے دجال کا انکار کر دیا، کسی نے یاجوج و ماجوج کا انکار کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ بہرحال یا اللہ وہ بھی ذلت الاقدام ہے، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، معاف فرما۔ میرا خیال یہی ہے کہ وہ جان کے نہیں کیا، کتابوں کے مطالعے میں جب انہوں نے دجال کے بارے میں مختلف حدیثیں پڑھی نا، انہوں نے یار یہ اس کا مطلب یہ بات صحیح نہیں ہے، انہوں نے کہا دجال ایک فسانہ ہے، ٹھوکر کھا گئے۔ علامہ مشرقی نے تو نمازیں معاف کر دی، انہوں نے کہا اصل چیز ہے جہاد فی سبیل اللہ، جہاد کرو بس، نماز کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اسی طرح اصلاحی صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا انکار کر دیا۔ وہ جی کیسے کہ انسان آسمانوں پہ بیٹھا ہے، کہاں سے کھاتا ہے؟ آدم علیہ السلام کو تم کھلاتے تھے اللہ کے بندے؟ کوئی عقل کرو، جس خدا نے اٹھایا ہے وہی کھلاتا ہے، وہی، اور وہ چاہے تو بغیر کھلائے پلائے زندہ رکھے، اس کی مرضی ہے۔ تو اس لیے بارہ، لیکن ان کی بھی بے ادبی کبھی نہ کرے۔ ایک میری بات یاد ہے، جو تمہیں گالیاں بھی دیتا ہو نا تم اسے دعا کرو۔ مدد تو تب ہے نا کہ وہ پتھر مارے اور میرا مدنی دعائیں دے کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ یا اللہ یہ بیچارے جانتے نہیں ہیں نا، اس لیے یہ غلطی کر رہے ہیں، ان کو ہدایت عطا فرما۔ حضور کانٹے بچھائیں اور حضور بیمار ہو جائے تو عیادت کرنے کے لیے تشریف لے جائیں۔ یہ ہے، اسی لیے فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ سلمن کا تحق، اس سے جوڑو جو تم سے توڑے۔
احسن لمن اساء الیک، اس پر احسان کرو جو تم سے برائی کرے، واعف عمن ظلمک، جسے تم پہ ظلم کیا ہے اس کو معاف کرو۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ چونکہ یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی تھی تو محدثین نے باقاعدہ نقد کی اس پر۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ فَلِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْمَقَامِ مَقَالَاتٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا لَيْسَ هَٰذَا مَوْضِعُ بَسْطِهَا وَإِنَّمَا نَسْلُكُ فِي هَٰذَا الْمَقَامِ مَذْهَبَ السَّلَفِ الصَّالِحِ مالك والأوزاعي والثوري والليث من سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إصرارها كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبه شيء من خلقه وليس كمثله شيء في الأرض، كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله تعالى قال من شبه الله بخلقه كفر، ومن جهد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبه، ومن أثبت لله تعالى
آیات الصریحہ قلت الاقدام ہے کہ بڑے بڑے لوگ بھی پھسل گئے، کوئی مشبہ بن گئے، کوئی نعوذ باللہ تعطیل، تکییف، تشبیہ، تعویل کے قائل ہو گئے۔ اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ اس مقام پر بڑے مقالات ہیں، یہ موضوع جگہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تفسیر کی بات ہے نا کہ میں ان کو مفصل بیان کر سکوں۔ بہرحال کہتا ہے انما نسل کو، ہم اس مقام پر جو مذہب سلف ہے، یعنی مالک، اوزاعی، ثوری، لیث، شافعی، احمد، اسحاق رحمت اللہ علیہم، اسی طرح ان کے علاوہ بھی ائمۃ المسلمین قدیماً و حدیثاً جو پہلے گزر گئے یا جو اب ہیں، اور سارے کے سارے اسی بات پہ ہیں کہ اللہ کی کوئی تکییف نہیں، کوئی تشبیہ نہیں، کوئی تعطیل نہیں، اور ظاہر یہی ہے کہ جو مشبہین ہیں نعوذ باللہ ان کو بہت بڑی غلطی لگی ہے۔ فإن اللہ لا یشبہ شیء آخر، اللہ کی کوئی تشبیہ نہیں، کیوں لیس کمثلہ شیء، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مماثل لہ ولا مثیل لہ ولا شبیہ لہ ولا ند لہ ولا ضد لہ۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے شیخ تھے حضرت نعیم ابن حماد الخزائی، وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی تشبیہ بیان کرے مخلوق کے ساتھ وہ کافر ہے، اور جو بالکل انکار کرے اللہ کے صفات کا وہ بھی کافر ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے اللہ نے جو صفتیں بیان کی یا رسول پاک اس میں کوئی تشبیہ نہیں ہے۔ تو اب وہ لوگ جن کو آیات صریحہ، اخبار صحیحہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ الذی یلیق بجلال اللہ، ہمارا ایمان ہے جو اللہ کی جلال، اللہ کی شان کے مطابق ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کے اندر کسی قسم کی خود اپنی طرف سے بحث نہیں کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہی لوگ ہیں الحمدللہ فقد سلک سبیل الہدی، کہ نؤمن باللہ وبذاتہ واسمائہ وصفاتہ من غیر تکییف ولا تعطیل ولا تشبیہ ولا تمثیل ولا تعطیل ولا تعویل ونؤمن بہ کما یلیق بشانہ جل جلالہ واللہ اعلم۔ ہمارے حضرت میاں محمود دین پوری رحمت اللہ علیہ، جو حضرت میاں مسعود رحمت اللہ حفظہ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی نوجوان بیٹی تھی 18 سال کی، آج فوت ہو گئی۔ اللہ مغفرت فرمائے، اللہ درجات بلند فرمائے، اور اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہم اغفرہا وارحمہا وتجاوز عنہا وادخلہا فی الفردوس الاعلی۔ شوہر کی اجازت کے بغیر اگر عورت گھر سے باہر نکلے بالکل ناجائز، صرف یہ ضروری نہیں کہ اللہ کی لعنت ہو، معنی یہ ہے کہ جب اس کو نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے، وہ شوہر کی نافرمان ہے، تو لعنت تو خود بخود آ گئی۔ نکلنا تو بڑی بات ہے نا، وہ تو حدیث میں ہے کہ اگر مثلا رات میں یا دن میں یا کسی وقت بھی خاوند کو خیال تھا بیوی سے ملنے کا، لیکن بیوی نے انکار کر دیا، تو ساری رات اس پہ اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ وہ عذر ہو، یعنی عورت حیض ہے، نفاس ہے یا بیمار ہے، وہ کہہ رہے ہیں معذور ہوں، میں بیمار ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں، تو اس پر تو کوئی ناراضگی نہیں۔ لیکن تندرست ہے، سب کچھ ہے، خاوند بلا رہا ہے، وہ نخرے کر نہیں میرا موڈ نہیں ہے، تو ایسی عورتوں پہ لعنت ہوگی۔ تو جب ایسی عورتوں میں جو گھر سے نکلے ان پہ نہیں ہوگی، تو گھر سے نکلنے کی، حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کسی عورت کا باپ فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے جب تک کہ خاوند کی اجازت ہو۔ اور ویسے ایک بات یاد رکھو کہ جو شریف عورتیں ہیں نا، وہ ویسے بھی خاوند کی اجازت کے بغیر کہیں قدم نہیں رکھتی، جن کو اللہ کے رسول سے تعلق۔
حالانکہ جائز بھی ہو نکلنا. اب دیکھو نا حضور کے بعد حج پہ آنا جائز ہے. اگر کوئی عورت اپنے محرم کے ساتھ حج پہ، جیسے بی بی عائشہ آتی تھی حج پہ، لیکن بی بی سودا نہیں نکلی. ان سے کہا بھی کیا صاحب نے کہ ہم جا رہے ہیں تو آپ کے بھی تو محرم موجود ہے. انہوں نے فرمایا، حضور نے فرمایا تھا کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہنا، بس جو حج حضور کے ساتھ کر لیے وہی کافی ہے، اب میں نہیں جاتا. تو یہ مقام تھا. تو اس لیے کسی بھی عورت کو نہ گھر سے نکلنے کی اجازت ہے اور نہ شوہر کی نہ فرمانی کی اجازت ہے. ہاں اگر شوہر گناہ کی کام کہے تو وہ نہ مانے. بعض شوہر بھی تو ایسے ہیں نا، اللہ معاف کرے، جو اپنی بیویوں کو خود گناہ پہ مجبور کرتے ہیں، یا اپنی بیوی سے کوئی ایسا عمل کرے جو شریعت میں جائز نہیں، وہ نہ جائز، اس کا ماننا نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق کی طاعت جس میں اللہ کی نافرمانی آتی ہے، پھر مخلوق کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی. بہرحال دعا کریں اللہ ہر مسلمان کے گھروں کی حفاظت فرمائے، ان کے گھر والوں کی، بچوں کی، بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، یہ بڑا مشکل دور ہے، بڑا مشکل دور. آج تو جی کون پوچھتا کون ہے؟ وہ تو منہ پہ شوہر سے کہے بھائی اتنی لیٹ نائٹ آ رہی ہے، میں فرینڈ کے ساتھ گئی تھی. اور بعض تو اتنی بے حیا ہو گئی فرینڈ کو ساتھ لے آتی. یہ میرا دوست ہے. انا للہ و انا الیہ. مجھے کافی دن ہو گئے، کافی دن بلکہ شاید سال 2 سال ہو گئے. ایک دفعہ ایک ٹیلی فون آیا واشنگٹن سے، امریکہ کے جو دارالخلافہ ہے. تو ایک عورت بول رہی تھی. انہوں نے کہا کہ مکی صاحب، نے کہا تھی. انہوں نے کہا میں ڈاکٹر سلمہ بول رہی ہوں واشنگٹن سے، میں ڈاکٹر ہوں، میرا خاوند بھی ڈاکٹر ہے، اب ہم دونوں ریٹائر ہیں، بوڑھے ہو گئے، ریٹائر ہو گئے. میں نے کہا آپ نے کیوں؟ انہوں نے کہا میں آپ کا ایک تو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور ایک میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری کسی بھی نماز میں، حتیٰ کہ تہجد میں بھی آپ کے لیے دعائیں ہوتی ہیں. میں نے کہا کیا بیوی کی بڑی مہربانی، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے 2 لڑکیاں ہیں، 2 لڑکے ہیں، اور چاروں جوان ہیں اور چاروں میڈیکل میں پڑھتے ہیں. لیکن ان چاروں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ انگریزوں سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، لباس میں بھی اور عمل میں بھی، افعال میں بھی، کردار میں بھی. اپنے فرینڈز کو لے کے آتے ہیں اور اپنے اپنے کمروں میں جا کے بند ہو جاتے ہیں. ہم ناک بھی نہیں کر سکتے ان کے کمرے میں. اگر کریں شکایت کر دیں ہمیں پکڑ لیا جائے کہ تم نے اس کی پرائیویسی میں دخل کیوں کیا. انہوں نے کہا ہم بڈھی بڈھا ہیں، بس بیٹھے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں. کسی آدمی نے ہمیں آپ کی ایک البم دی سیرت النبی پر، وہ ہم نے سنی. ہم تو پڑھے گئے نا، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں گھر میں، تو سیرت النبی سنتے رہے. ایک دن ہم نے میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ آج بچوں سے بات کرتے ہیں. رات میں جب بچے سارے آ گئے، ہم نے کہا بیٹا ہماری 5 منٹ کے لیے بات سن. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یس ڈیڈی. انہوں نے کہا دیکھو آپ جو کر رہے ہیں ہم نے کبھی اعتراض کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا تو ایک بات ہم کہیں تو مان لیں گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے؟ کہا یہ ایک سی ڈی ہے، یہ مولوی کی سی ڈی ہے، لیکن تم وعدہ کرو گے سنو گے. انہوں نے کہا یہ ہمارا وعدہ. زندگی میں آپ نے کوئی کام نہیں کہا ہے، اور میرے اس مولوی کی باتیں سن کے ہم پہ کیا اثر ہوگا؟ لیکن آپ فرما رہی ہیں تو ہم سنیں گے. تو ہم نے ایک ایک کاپی اپنے بچوں کو دے دی. انہوں نے کہا آج وکیل صاحب اللہ کا شکر ہے، میرے بچے اسلامک سینٹر میں جاتے ہیں، لڑکیاں پردہ کرتی ہیں، لڑکے اسلامی لباس پہنتے ہیں، اور ان کی نماز تو بڑی بات ہے، تہجد بھی قضا نہیں ہوتی. انقلاب آ گیا، وہ بدل گئے. اس لیے ہم آپ کو دعا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اب وہ آپ کے سارے البم ڈھونڈ کے ہمیں سناتے ہیں اور ہم ان کو بھی دعائیں دیتے ہیں، آپ کو بھی دعائیں. میں نے کہا بی بی یہ تبدیلی اللہ ڈالتا ہے، وہ جب چاہے تو کسی چھوٹی سی بات سے بھی مسئلہ سمجھ آ جائے، اور وہ نہ چاہے حضور قرآن سناتے رہے، مکے والوں نے نہ مانا. یہ تو نصیب کی بات ہے نا کہ سرکار دو عالم، رحمت دو عالم،
اللہ کا قرآن ہو، محمد مصطفیٰ کی زبان ہو، لیکن وہ پتھر مار رہا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں گھر میں جتنی دینی کتابیں ہیں نا، وہ بیوی کو بٹھا دیا، بچیوں کو بٹھا، خود پڑھ کے تھوڑا تھوڑا سنایا کرو، اس میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ کہیں گے وہ جی توجہ نہیں نہ کریں، کبھی قرآن کا ترجمہ سنا دیا، کبھی کسی عالم کی تقریر سنا دی، کبھی کسی کا کوئی کیسٹ ہوا، البم ہوا، وہ سنا دیا۔ آج کل تو آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی ہر نعمت مل سکتی ہے، ہر چیز مل سکتی ہے۔ یعنی اس وقت فقہ علی المذاہب الاربع، چاروں اماموں کی فقہ جو ہے وہ باقاعدہ انٹرنیٹ میں موجود ہے۔ سیاہ ستہ کی 6 کتابیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ علم الفرائض یعنی علم المیراث سارے کا سارا موجود ہے۔ تو آپ اتنا کوشش کریں، کمانے کے لیے تو 2 سال ہو گئے باہر پڑے ہو، سڑکوں پہ سوتے ہو، فٹ پاتھوں پہ سوتے ہو، صبح جناب دال پھول سے ناشتے کر کے سارا دن گزارتے ہو، تو اپنی اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کیا سوچا ہے آپ؟ اس لیے قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی اپنے اہل کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، اور طریقہ کیا ہے؟ روک نہ لگاؤ، بس ان کو کہو مجھے ہمیں 10 منٹ دے دو، 10 منٹ سب کو اکٹھا بٹھا کے قرآن کی ایک آیت ترجمہ بیان کر، ایک حدیث ترجمہ بیان کر، 10 منٹ کے لیے کسی عالم کی تقریر سنا دی، آپ دیکھیں انشاءاللہ انقلاب آئے گا۔ یہ کیسے ہے؟ لیکن ایک پانی کا قطرہ گر رہا ہو نا، حمام میں دیکھا ہوگا کئی دفعہ آپ نے، تو پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے، تو انسان میں سوراخ نہیں ہوگا، یہ کوئی بات ہے؟ عورت اپنے بہن کے بچے یہاں بھانجے ان کے سامنے آ سکتی ہے؟ اگر فجر کی جماعت ہو رہی ہے اور میں نے ظہر پڑھ لی ہو، اچھا نماز تبھی شامل ہو سکتے ہیں، وہ قضا نماز تو شمار نہیں ہوگی، نفل کی بات شمار، کیونکہ فرض تو آپ پہلے پڑھ چکے تھے نا، اب فرض میں شامل ہو گئے، آپ کی نفل ہو جائے، بالکل ہو جایا کرے، گھاٹے کا کام نہیں، فائدے کا ہی ہے۔ میرا کاروبار بند ہے، جوان بچیاں ہیں، اللہ آپ کی مشکلات کو دور فرمائے، تو سب سے بڑا عمل استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یار یہ تجربہ تو کر کے دیکھو، میں کو پیر فقیر شکیر نہیں ہوں، میں تو خود پیروں کو نہیں مانتا، تو آپ کو کیا پیری دکھاؤں گا؟ تو گزارش یہ ہے کہ 40 دن تک 2000 دفعہ روز کا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور روزانہ 3 تسبیح درود شریف کی نماز میں پڑھتے ہو، دیکھو اگر 1 مہینے میں انقلاب نہ آ جائے، قرضے بھی اڑ جائیں گے اور گھر میں جو رزق کی تنگی ہے وہ بھی ساری ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے خزانے غیب سے رزق آئے، یمددکم باموال وبنین، اللہ مال میں بھی اولاد میں بھی برکت دے۔ جو لوگ مدینہ میں صدقہ گوشت کی صورت میں پانی میں پھینکے، پانی میں صدقہ تو نہیں صدقہ تو بندوں کو دیا جاتا ہے، یہ کون سا صدقہ ہے جو پانی میں پھینکا جائے؟ یہ تو ہمارے ہاں جاہل لوگ ہیں، وہ مجھے یاد ہے، یہ دریا ہوتے ہیں، کبھی جن کا فلڈ آتا ہے، کبھی دریا کٹائی کرنا شروع کر دیتے ہیں زمین کو، کبھی میلوں تک زمینیں کھا جاتے ہیں دریا، خاص طور پہ سندھ دریا جو ہے نا، یہ تو اتنا ظالم ہے کہ جہاں سے گزر گیا ککھ نہیں رہتا۔ تو وہاں جناب جاہل پیر جو ہے نا، وہ کہتے ہیں لے آؤ جناب 8-10 بڑے بڑے جانور لے آتے ہیں، ان کو ذبح کراتے ہیں، گوشت کے ٹکڑے بنا کے پھینکتے ہیں، حضرت خضر کی فوجیں جا رہی ہیں ان کو کھلا رہے ہیں تاکہ بھوکے نہ رہیں، پھر ادھر سے وہ رخ موڑ لیں گے، یعنی جن کو خضر نہیں کھلا سکا ظالموں، تم کھلاتے ہو ان کو۔ اس میں ان کو فائدہ ہوتا ہے نا جی، کبھی 10 جانور ذبح کر کے دریا میں پھینکوا دیے، 2 تو گھر لے گئے۔ کہتے جی اللہم آمین ثم سب ٹھیک ہے، آمین اللہم آمین، کوئی مسئلہ نہیں۔
حج کا بغیر فیس دیے ہوئے کسی نے حج کیا کوئی بات نہیں، اللہ کے ہاں تو حاجی ہے، باقی فیس نہیں دی تو تم مجرم ہو، ان کا حق ہے ادا کرو۔ 40 نمازیں مدینے میں پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے اور نفاق سے بری کر دیتے ہیں۔ اگر ماں باپ سے پہلے بیٹے نے حج کر لیا کوئی بات نہیں، بالکل قبول ہے، کوشش کرو ماں باپ کو بھی اللہ کرائے۔ کوئی حدیث میں ہے کہ شیطان کسی انسان کی موت پر اس کے والدین کی شکل میں ان کے پاس، تو یہ موجود ہے کہ شیطان جو ہے صرف حضور کی شکل نہیں بن سکتا، باقی سب کی بن سکتا۔ تو جب حضور نے فرمایا کہ لا یتمثل بی، میری شکل نہیں بن سکتا، مانا باقی سب کی بن سکتا ہے۔ یہ بڑے بڑے پیروں کی شکل بن کے دھوکہ دیتا ہے۔ یہ آپ جاتے ہیں نا مزاروں پہ تو وہاں سجدے کرتے ہیں، اور ابلیس اب جاؤ جاؤ مرید تمہاری مشکل ہم نے حل کر دی ہے، وہ سمجھتا ہے پیر کہہ رہا ہے، پیر کو تو پتہ ہی نہیں ہے، لا یشعرون ایان یبعثون۔ میری بہن کو پتہ نہیں کیا ہے، پاگل بچے پیدا ہو رہے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو بچے پیدا ہوں گے پاگل ہوں گے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ وہ بچے بند کرا دے، طلاق کیوں دے؟ اب عورت کا تو قصور نہیں ہے نا، تو بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، اگر اللہ کی مرضی ہے کہ بچے۔ اور ایک بات یاد رکھو، یہ عورت کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، یہ جناب خاوند کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ خاوند کو طلاق دو۔ عورت تو زمین ہے، بیج تو خاوند ڈالتا ہے نا، بیج ہی پاگل نے ڈالا ہے تو کیا ہوگا؟ جو بیج ڈالو گے وہی نکلے گا نا، جو ڈالو گے جو ہوگا، گندم ہو تو گندم ہوگی۔ عورت کی مثال زمین ہے۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے کہا ہے نا کہ اگر خاوند بیوی میں، یعنی خاوند بیوی پہ قادر نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا، تو یہ آیت وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، یہ آیت پڑھے عورت۔ بعض کہتے ہیں اس کو لکھ کے یہ آیت جو ہے عورت کو پانی پہ پلائیں اس کو، تو اس لیے اور زمین تو عورت تو زمین ہے۔ زمین میں تو جو بیج ڈالو گے جناب وہ پیدا ہوگا، پہلے اپنے اس کے خاوند کا ٹیسٹ کراؤ پاگل خانے میں جا کے۔ لفظ حسین کا کیا معنی ہے؟ حسین حسن سے ہے، جمال، حسین۔ وقفہ یا منصوبہ بندی حرام ہے۔ اگر 1 سال 2 سال کے لیے وقفہ کرو، عورت کمزور ہے، وہ جائز۔ میری بہن نے آنکھوں سے وہ پپلیاں جو ہے پتہ نہیں کیا بنوائی ہیں، یا وہ آئی برو اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ سب حرام ہے۔ لا تبدل خلق اللہ، اللہ نے جو پیدا کیا اس میں کوئی تبدیلی نہ کرو۔ ہاں ایک ہوتا ہے کہ عیب ہو، مثلا عورت یہاں بال نکل آئے رخسار پہ، وہ نکال سکتی ہے۔ عورت کو منچو میں بال نکل آئے وہ نکال سکتی ہے، بلکہ آج کے تو لیڈر سے نکل جاتے ہیں، پھر ہوتے ہی نہیں کبھی۔ لیکن یہ ہے کہ جی وہ ذرا بھویں موٹی ہیں تو ان کو ذرا تلوار کی نوک کی طرح بنانا ہے، یہ حرام ہے۔ سعودی ریال ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، تو کیوں سعودی ریال پہ کیوں فرض نہیں ہے جی؟ یہ نیا مسئلہ ہم نے سنا ہے بھائی، پیسہ پیسہ ہے، وہ دینار ہو، وہ درہم ہو، سعودی ریال ہو، پاکستانی پیسے ہوں، ڈالر ہو، کچھ ہو، زکوٰۃ دینی ہے۔